اس میں ضمانت کے کتنے چانسز ہیں؟ کیونکہ ابھی یہ کیس آئے گا، بڑے بڑے وکلا میدان میں آئیں گے، اور عموماً سرکاری جو سائٹ پہ وکیل ذرا تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، تو ضمانت نہ ہو اس کی کیا ضمانت ہے؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ایک مضبوط کیس لے کے جائیں تاکہ کورٹ کے پاس بھی ایویڈنس ہو. اس میں 3-4 سیکشن آف لا لگے ہوئے ہیں. ایک جو سیکشن آف لا جو 354A ہے، جو کہ بیسیکلی ہوتا ہے اسٹرپنگ وومن آف کلوتھس کے کپڑے اتارنا، وہ بہت سیریس ہے. اس کی پنشمنٹ ہے پنشیبل ود ڈیتھ اور لائف ان پریزنمنٹ، یعنی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسرا جو ہے 506(2) ہے، اس میں بھی ہے. تو 3-4 سیکشنز لگے ہوئے ہیں اور امپورٹنٹ سیکشنز لگے ہوئے ہیں اور ہینیس سیکشنز لگے ہوئے ہیں. تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم نہ صرف اچھا کیس بنائیں بلکہ پروسیکیوشن کی ہیلپ کے ساتھ ہم کورٹ کو کنونس کریں گے یہ وہ کیس نہیں ہے کہ جس میں بیل دی جائے. یہ 780 میں بھی اس میں آتا ہے؟ نہیں، 780 اس میں نہیں آتا. اس میں نہیں آتا. لیکن بیلیبل ہے یہ؟ نہیں، نان بیلیبل. نان بیلیبل. اور ایک یہ ملزمان جو ہیں، یہ ان کی پرانی ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے. ہاں، وہ ذرا سن لیں. جی ذرا سنائیے گا. جی فیک فیبریکیٹڈ، یہ مے بی کہ پچھلے کسی کیس کی ہو. یہ جب ویڈیو چلی تھی تو اگین مجھے بہت سے ٹیکسٹ آئے، میسیج آیا، کالز آئیں، اور میں یقین کریں میں حیران بھی ہوا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ لوگوں میں اتنا کنسرن ہے، لوگوں میں اتنا اینگر ہے اس چیز کے اوپر. یہ اچھی بات ہے. ہمیں ایز اے سوسائٹی سب مل کے ریئیکٹ کرنا پڑے گا. تو پھر میں نے سب کو کلیئر کیا کہ نہیں، وہ اس وقت بھی کسٹڈی میں ہے اور یہ کوئی پرانی ویڈیو کوئی ان کے دوست یار چلا رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت تک 3 تھے، پھر بعد میں ایک اور پکڑا گیا، تو 4 بندے اس وقت بھی ایز اف ناؤ جب میں آپ سے بات کروں پولیس کسٹڈی میں ہے، انڈر انٹروگیشن. چوئی صاحب جی آئیں میدان میں. اچھا قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے جس بل تفصیل اور جس طرح کا ملزموں تک آپ پہنچے ہیں، اور یہی ایفیشنسی آپ سے توقع ہے، اینڈ یو آر اے کمپیٹنٹ آفیسر اینڈ لیڈنگ اے فورس وچ از willing to give up their lives to save and protect lives of Pakistani citizens. انشاءاللہ. Having said this, آج کل یہ پرابلم ہو گیا قاضی صاحب اسلام آباد میں. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں کافی تواتر سے آتا ہوں، تو نہ کسی ناکے پر نہ ادروائز کسی جگہ پولیس والوں نے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہراسمنٹ کر رہے ہوں لوگوں کی، بلکہ کہیں اگر مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کرتے نظر آتے ہیں. یہ تو میں ویسے ذاتی بھی کہہ رہا ہوں. لیکن عام تاثر یہ ہے، ایک تو اسلام آباد بے ہنگم پھیلتا جا رہا ہے، آبادی کا کوئی پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے، اور وہاں جرائم بھی اسی رفتار سے بڑھ رہے ہیں. نہ لوگوں کا تحفظ ہے، نہ پولیس گردی میں کمی ہے، اور جرائم اس تواتر سے بڑھ رہے. اب اگر آپ نے یہ کہنا جی کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے اور فورس ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ جیسے ایکٹیو اور کمپیٹنٹ لوگوں سے ہمیں توقع ہے کہ ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف اسلام آباد مسٹ فیل سیف اینڈ پروٹیکٹڈ. تو وہ ہو نہیں رہا. تھینک یو ویری مچ چوئی صاحب. سب سے پہلے اور صحافیوں پر زیادہ حملے بھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں. نہیں چوئی صاحب، بڑی مہربانی. میں تو پہلے چوئی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو اسلام آباد پولیس کے لیے کمپلیمنٹس کیے. میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کے سب کے کمپلیمنٹس اور قوم کا جذبہ ہی ہمیں طاقت دیتا ہے. جرائم کی جہاں تک بات ہے، میں اسلام آباد پولیس کی ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اسلام آباد پولیس کی اس چیز کو ریکگنائز ضرور کریں. وہ ہے صابر صاحب، چوئی صاحب، وہ ہے فری رجسٹریشن. یہ جنوری میں ہم نے ساری ٹیم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نو برکنگ. نو برکنگ سر، نو برکنگ. یہ مشکل فیصلہ تھا، میں آپ کو بتاؤں. یہ مشکل، اس سے پتا تھا، ہمیں پتا تھا کہ اس سے کرائم تو ہو رہا ہے، رجسٹریشن بڑھ جائے گی. رجسٹریشن بڑھ جائے گی. جب رجسٹریشن بڑھ جائے گی فگرز بڑھ جائیں گے. لیکن میں نے گورنمنٹ کو بھی بتایا تھا، میں نے کہا کہ یہ ہوگا، اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں نے دیکھیں بات یہ ہے، جس بندے کا جرم ہوتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ اس کا پرچہ ہو. ہماری ڈیوٹی ہے کہ وہ پرچہ کریں. جب پرچہ نہیں ہوتا تو برکنگ ہوتی ہے، تو کرائم پھر اس سے زیادہ بڑھتا ہے. کرمنلز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پرچہ نہیں ہو رہا تو وہ شیر ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے وہ ڈکیت بنتا ہے. تو ہم نے وہ کیا. کرائم بہت اوپر گیا، بٹ گریجولی اللہ کی مہربانی سے پچھلے 6 مہینوں میں دیر از اے گریجول ڈکریز. ٹھیک، وہ اپنے اس پہ آ رہا ہے. اس میں لوگ پکڑے بھی گئے، اس میں لوگ چلان بھی ہوئے، اس میں لوگ ابھی جیل پہ ہیں. ایک یہاں پہ پروسیس ایک اور تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف ہم نہیں لڑ سکتے، سب نے مل کے لڑنا ہے. وہ کیسے؟
یہاں پہ سسٹم نہیں تھا کہ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہو, کیس ویک ہوتا تھا. آج کل یہ ہماری ساری ٹیم بندہ پکڑتے ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرتے ہیں, جیل پہنچا کے آتے ہیں. یہ رہیں گے انشاءاللہ کچھ دن. تو مجھے امید ہے, چوئی صاحب تو بہت ماشاءاللہ منجے ہوئے صحافی ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ پولیس پاپولیشن ریشو اور اس کا بھی فرق پڑتا ہے, تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا. لیکن یہ آئی صاحب, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسی موضوع کی طرف آتے ہیں واپس, کہ یہ جو سیکشل ہراسمنٹ ہے, یہ جو گینگسٹرز موجود ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں, اور جو رپورٹ نہیں کرتے کیس, لوگ ڈر کے دوڑ جاتے ہیں, یہ بھی سوشل میڈیا پہ آیا تو واپس آ گیا. تو پہلے تو اس کا بتائیں کہ اس کا کیا علاج کیا ہے, کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ, اور ان کے اب تک کی انویسٹیگیشن ہے, کیا یہ کوئی گینگسٹرز کے طور پہ کام کر رہے تھے, ایک عادی مجرمان کے طور پہ, ان کا کیا پلان تھا, پلان کیا تھی, کاروبار ہے, کیا ہے, دھندا کیا ہے ان کا؟ دو باتیں ہیں. پہلے تو میں شارٹ ٹرم اس پہ بات کروں گا, اس انسیڈنٹ پہ بات کروں گا, اور پھر جو آپ نے بڑا کوشچن اٹھایا تھا جینڈر بیسڈ وائلنس کا اور کرائم کا, پھر میں اس پہ بات کروں گا. دیکھیں ان کا یہ تھا کہ یہ جو اپارٹمنٹ تھا یہ انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوتا, 25,000 کے رینٹ پہ. صحیح. یہ رہتا کہیں اور تھا ملزم, یہ یہاں پہ آئے اور یہ اوپر سے آیا, اور پھر یہ سارا تماشا اور یہ سارا سین ہوا. ہم نے پنڈی پولیس کو بھی ریکویسٹ کی ہے, اپنے ریکارڈ پہ بھی ساتھ میں دیکھ رہے ہیں, ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس کو بھی ہم نے کہا ہوا ہے کہ جو چیز اس کے خلاف ملے وہ ہم ایویڈنس اکٹھا کر رہے ہیں. کچھ چیزیں یہ خود کر لیتے ہیں, اپنی چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, تو وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بیٹھی ہوئی آئی ٹی کی, وہ سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہے. مقصد یہ ہے, جو مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بھی فون کیا تھا, انہوں نے کہا سختی سے کہا کہ جتنے ریسورسز چاہیے لگائیں, بٹ میک شیور دیٹ دے آر دس کیس از ٹیکن ٹو لاجیکل اینڈ. تو وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. جو آپ نے آج بات ہوئی آپ کی؟ جی میری رات کو بات ہوئی. جو بڑا کوشچن آپ نے کیا کہ جنسی ہراسگی اور یہ ساری چیزیں, ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے. وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسز اس چیز کے وائلنس اگینسٹ ویمن کے کیسز بڑھ رہے ہیں, میں آپ سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. ہم نے ایک یونٹ جینڈر پروٹیکشن یونٹ یہاں پہ قائم کیا, ساری خواتین ہیں اور ان کی سربراہ بھی ایک ASP ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جینڈر پروٹیکشن یونٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ رپورٹ کریں اور پھر وہ سارا کیس اٹھ کے تو تھانے میں چلا جاتا ہے, تھانے والا اس پہ ٹرین نہیں ہوتا, اس کو یہ سینسٹیوٹیز نہیں پتہ ہوتی, تو پرابلمز آتے ہیں. یہ جو جینڈر پروٹیکشن یونٹ ہے, رپورٹ بھی اس میں ہوگی, پرچہ بھی اس میں ہوگا, ہمارے پاس لیگل ایڈ کے لوگ ہیں, خواتین ہیں ساری, سائیکالوجسٹ موجود ہیں, یہ پورا ایک نیٹ. میں آپ کو بتاؤں ایک مہینے میں صابر صاحب 131 کمپلینٹس آئیں. یہ جو یونٹ ہے ایک مہینے میں کتنے کیس آئے؟ 131 کمپلینٹس آئیں. 131 کمپلینٹس خواتین نے کی. اس میں سے کوئی 10-12 ایسی تھی جو فار دا سیک آف انفارمیشن تھی کہ یہ آپ کیسے کام کرتے ہیں. باقی میں چھوٹے بڑے اس طرح کی چیزیں تھیں. وہ ہمارے اس یونٹ نے اس میں سے 8 پرچے کیے, کوئی 46 ریزالو بھی کر دیں. چھوٹا موٹا ڈومیسٹک وائلنس جو پھر فیملی بیٹھ کے حل کر لیتی ہے, پہلے شاید نہ کرتی ہو, لیکن جب آپ یہ یونٹ کوگنیزنس لیتا ہے تو اب وہ کر بھی لیتی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.